الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. دعس پر تشریف فرما ذمہ داران، ناظمہ خواتین، ارکان و کارکنان اور وابستگان، الحمدللہ صبح میں ہمارے نشست کا آغاز ایک تذکیری آیات ہی سے ہوا تھا، یعنی کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ ہر نفس کو چکھنا ہے. دوسری نشست کا آغاز بھی فکر آخرت کی درس حدیث سے کرنے کا کہا گیا ہے. ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من جعل الہموم ہما واحدا ہم المعاد کفاہ اللہ ہم دنیاہ، یعنی جس شخص نے اپنی ساری فکریں اور سارے غم ایک ہی فکر یعنی آخرت کی فکر میں مرکوز کر لی، آخرت کی فکر کو اپنا مقصد بنا لیا، کفاہ اللہ ہم دنیاہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی تمام فکروں کے لیے کافی ہو جائے گا. وَمَن تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُومَ فِي أَحْوَالِ الدُّنْيَا لَمْ يُبَالِ اللَّهُ فِي أَيِّ أَوْدِيَتِهِ هَلَكَ، اور جس شخص کی ساری فکریں صرف دنیا کے لیے رہیں، دنیا کے مختلف کاموں میں منتشر رہیں، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کس وادی میں جا کر ہلاک ہوتا ہے. یہ ابن ماجہ اور ترمذی کی حدیث ہے اور حدیث حسن ہے. محترم سامعین، اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں جب پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا اور اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کے ساتھ ایک فکر یہ رکھی، اس کو ایک ذمہ دار انسان بنا کر بھیجا کہ تم دنیا میں جو بھی کام کرو، تمہارے جو بھی معاملات، تمہاری جو بھی سرگرمیاں ہیں، ان کو واچ کیا جا رہا ہے، ان کو جانچا اور پرکھا جا رہا ہے، ان کو ریکارڈ پہ رکھا جا رہا ہے. اور ایک دن ایسا آئے گا جس دن تم سے تمہارے ایک ایک عمل کا حساب لیا جائے گا، اور وہ دن ایسا ہوگا کہ وہاں پر تمہارے کام کچھ بھی نہیں آئے گا. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ سے ڈرو اور تم میں سے ہر ایک اس بات پر غور کرے کہ ما قدمت لغد، اس نے اپنی آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے، اس نے اپنی آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے، کل کے لیے کیا اس نے جمع کیا ہے. اور آج یہ عام سی بات ہے ہماری دنیا میں، جو بزنس مین ہیں، جو عورتیں ہیں، ہم میں سے ہر ایک کا ایک مزاج ہوتا ہے، کل کے لیے رکھو، فیوچر کا سوچو، اپنے بچوں کے مستقبل کی کوشش کرو. اگر کوئی خرچ کرتا ہے تو کہتے ہیں ایسے کیسے خرچ کرتے ہو، کوئی آگے کے لیے بھی بچا کے رکھو، پتہ نہیں کیسے حالات آئیں گے. بزنس کرنے والا دیکھ بھال کر خرچ کرتا ہے کہ پتہ نہیں کل کا کیا دن ہو، اس کو دیکھ کر سوچ سمجھ کر کیا جائے. نوکری پیشہ افراد ریٹائرمنٹ کے بعد والی زندگی کے لیے، بچوں کی شادی کے لیے، بچوں کی ایجوکیشن کے لیے الگ الگ اسکیمیں کرتے ہیں، اس کے لیے روپیہ جماتے ہیں. اور کوئی یہاں سے گلف میں جاتا ہے تو وہاں بھی ہم نے ہمیشہ یہی حال دیکھا، سب یہ کہتے تھے یہاں پر جتنا ہوتا ہے روپیہ انڈیا کو بھیجا جائے، اس کو کنورٹ کیا جائے. مطلب کوئی بھی چیز جیسے پانی بھی خریدنا ہوتا تھا تو دیکھتے تھے کہ 1 ریال کا پانی آتا ہے، 1 ریال فوراً اس کو کنورٹ کر لیا انڈین روپیز میں، ہاں 23 روپیز 22 روپیز.
ارے چھوڑو نارمل پانی پی لیتے ہیں، اس کی کیا ضرورت پڑی. اتنا کیلکولیٹڈ حساب کرتے تھے کہ انڈیا میں جانے کے بعد وہ روپیہ کیسے وہاں پر خرچ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انسانوں کو بتایا اور ہم میں سے ہر ایک کی بنیاد میں یہ بات ڈال دی کہ تم کو اس دنیا میں جو بھیجا گیا ہے چند سالوں اور چند دنوں کے لیے بھیجا گیا ہے، اور جو تمہارا وقت آخر ہے وہ کس وقت کس ٹائم آئے گا نہیں پتا. کیا تم بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچ پاؤ گے؟ جو مال و متاع ہم نے جمع کیا ہے اس سے ہم فائدہ بھی اٹھا پائیں گے یا نہیں؟ یا جوانی میں چلے جائیں گے؟ یہ نہیں دے سکتے. لیکن اللہ نے بتایا کہ اپنی آخرت کی فکر کرو اور اس کے لیے جمع کرو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی تعلیم ہم کو دی. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. دنیا میں ایسے رہو جیسے تم ایک اجنبی ہو یا تم ایک مسافر ہو. اجنبی کسی دوسری جگہ جا کر آرام سے عیش و عشرت میں نہیں پڑا رہتا. وہاں کا ماحول اس کو چین لینے نہیں دیتا جب تک وہ اپنے مقام تک واپس نہ آئے. مسافر سفر کے لیے جاتا ہے تو چین اسے اس وقت آتا ہے جب وہ اپنے اصل گھر میں پہنچے. تو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ہمارے سامنے جو بات بتائی وہ یہی تھی کہ ہم جس اللہ رب العزت کے پاس آئے ہیں بالآخر ہمیں اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے. اسی لیے تو کہا گیا چیز گم ہو جائے، کسی کے انتقال کی خبر سنو، کوئی صدمہ پہنچ جائے، کوئی پریشانی لاحق ہو، کیا کہا جائے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم بھی اسی اللہ کے ہیں جس کے ساری چیزیں، اور واپس ہم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. مطلب یہ دنیا میرا اصل گھر نہیں ہے، یہ دارالقرار نہیں ہے، اصل آخرت دارالقرار ہے. یہاں تو میں چند دنوں کے لیے آئے ہیں تاکہ ہم یہاں پر عمل کر سکیں. اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی اس میں وہی بات بتائی اللہ تعالیٰ نے. ہم اس دنیا میں رہتے ہیں تو لاتعداد فکریں، لاتعداد پریشانیاں ہیں جو ہم کو گھیرے ہوئی ہیں. کبھی اپنے مالی مسائل، کبھی صحت کے مسائل، کبھی بچوں سے ریلیٹڈ، کبھی رشتہ داروں کو لے کر. ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی ویسی گزرے، کسی کا گھر اچھا ہو، وہ سارے مسئلے ختم ہو جائیں. یہ ساری پریشانیاں جس کے اندر انسان لگا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جب تک سانس چلتی رہتی ہے اس وقت تک یہ مسئلے چلتے رہتے ہیں، کبھی ختم نہیں ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیشہ اگر جس انسان کی فکر آخرت کو لے کر ہو کہ اس کی آخرت اچھی ہو جائے، وہاں جانے کے بعد میرا مقام اور میرا ٹھکانہ کیا ہوگا، وہاں پر میرا معاملہ کیسا ہوگا، اگر اس کی انسان کو فکر ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے لیے کافی ہو جائے گا. وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں دعا سکھائی کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، یعنی پریشانیوں اور غم سے نجات کی دعا مانگنے کے لیے کہا کہ تم اللہ کے پاس دعا مانگو کہ تمہیں کوئی ایسی ہم اور فکر جو ہے غم لاحق نہ ہو. لیکن وہیں اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا کا غم اور دنیا کی فکر لاحق نہ ہو. فکر لاحق ہو تو کون سی؟ آخرت کی. ہم آخرت ہی، آخرت کی فکر لاحق ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے لیے بھی کافی ہو جائے گا. دنیا کے لیے کیسے کافی ہوگا؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے ہٹایا اور اس کو جنت میں داخل کیا وہ نجات پا گیا. یہ کامیابی کا تصور، یہ کامیابی کا وہ معیار ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک انسان کو عطا کیا. اور اسی عقیدے آخرت کی وجہ سے ایک انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے ظالم کو یہ عقیدہ آخرت حد میں رہنے پر مجبور کرتا ہے، سرکش کو پابند کر دیتا ہے، محفل میں رہتے ہوئے ایک انسان کو اکیلا کرتا ہے اور عیاشیوں میں ڈوبے ہوئے انسان کو تنہا کر دیتا ہے. اس عقیدے آخرت میں کوئی کمی بیشی رہ گئی تو پھر اس کے بعد انسان بھلے جتنا بھی نیک بن جائے، اس کی ساری فکریں، اس کی ساری عقائد کی عمارت کسی بھی وقت زمین بوس ہو جاتی ہے. اسی لیے کہا گیا خشت اول چونہد مامار کچ تا ثریا میرود دیوار کچ، یعنی پہلی وہ اینٹ جس کو ہم عقید آخرت کہتے ہیں، اگر وہ انسان کے دل میں مضبوطی کے ساتھ پیوست نہیں ہوئی، جاگزین نہیں ہوئی، تو اس کو چھوڑ کر جتنے بھی اخلاق کے، ایمان کے معیارات بلند کر لیے جائیں وہ ہمیشہ کی طرح
یہ یا گر جائے گی یا ڈھے جائے گی یا پوری عمارت کمزور ہوگی۔ یہ عقیدہ آخرت، یہ آخرت کی فکر انسان کو ایسے لاحق ہونی چاہیے کہ انسان کو بے چین کر دے، انسان کو بے سکون کر دے۔ ہماری خوشیوں کی محفلوں میں یہ پیغام آ جائے تو انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، ورنہ کون سی چیز ہے جو انسان کو ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے روکے، دوسروں کو پریشان کرنے سے روکے۔ محترم خواتین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آ کر پوچھتا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے سب سے چھوٹے انسان کے کم عمر کی طرف اشارہ کر کے کہتے کہ ابھی یہ بوڑھا بھی نہیں ہو پائے گا کہ قیامت آئے گی۔ آخر پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر کے 1500 سال ہو گئے اور ابھی تک تو قیامت ہم نے نہیں دیکھے۔ کہا گیا من مات فقد قامت قیامتہ، قیامت دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کی موت آ گئی اس پر تو اس کی قیامت آ گئی، اس کو قیامت دیکھنے کی ضرورت نہیں، وہ اپنے انجام تک پہنچ گیا۔ اسی لیے کہا گیا کہ عقل مند وہ شخص ہے جو اپنی آخرت کی فکر کرے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنا علی اللہ۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ دانا کا مطلب ہوتا ہے اپنا جانچنا، باقاعدہ حساب لینا کہ ہم کیا ہیں، ہم کیسے ہیں، اپنی آخرت کے لیے ہم فکر کیسے کر رہے ہیں۔ بالکل اس دکاندار کی طرح جو دکان بند کرنے کے بعد شام میں پورا صبح سے شام تک کا حساب کر کے چیک کرتا ہے کہ آج مجھے کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا اور مجھے کیا حاصل ہوا۔ بالکل اگر ایک بار پوری رات سونے سے پہلے اگر ہم اپنے نفس کا جائزہ لے کر دیکھتے رہیں کہ کیا ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا بھیجا، کیا تیاری کی، تو پھر انسان کا یہ چیک آؤٹ کرنا، اپنے آپ کو یہ چیک کرتے رہنا اس کی آخرت کی تیاری ہے۔ لیکن وہ عاجز ہے جو دنیا میں جب تک رہتا ہے اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے، ساری منمانیاں کرتا ہے اور تمنا علی اللہ، اللہ پر بڑی لمبی لمبی امیدیں باندھتا ہے کہ میں تو اللہ کے رسول کی امت میں سے ہوں، بالآخر جنت میں چلا جاؤں گا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں، بہرحال ہم پاک باز ہو ہی جائیں گے۔ کوئی کہتا ہے کسی کو عمل کرنے کے بارے میں کہی جائے تو میرے ابا نیک تھے، میری امی نیک تھی، ہم اس خاندان سے ہیں۔ کیا کسی کا خاندان کا ہونا، کسی کے ماں باپ کا ہونا وہاں پر کام آئے گا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ وہ دن تو ایسا ہے کہ ایک انسان اپنے ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بھائی، اپنے بہن سے، اپنی بیوی تک سے دوڑ دوڑ بھاگے گا، کسی کو نظر نہیں دوڑائے گا، کسی کو دیکھے گا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اسے اپنی نیکیاں مانگ لے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر انسان کو ایک فکر ہوگی، ایک پریشانی ہوگی جو اس کو دوسروں سے بے نیاز کر کے رکھے۔ ابھی دنیا کا یہ حال ہے کہ ایسی نفسا نفسی کے دور میں ایک دھماکہ ہو جائے، سب لوگ ایک دوسرے کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، تو آخرت کے اس گھڑی میں کون کس کا ساتھ دے گا، کون کس کو بچانے کے لیے آئے گا؟ اسی لیے بتایا گیا، حضرت عمر کہتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تم اپنا جائزہ لو اس سے پہلے کہ تمہارا جائزہ لیا جائے، تمہارا حساب کیا جائے اس سے پہلے اپنا حساب کرو۔ آج ہم دنیا کے ہر انسان کا جائزہ لیتے ہیں سوائے ہم اپنی ذات کے۔ اگر کچھ کہا جائے تو ہم کہتے ہیں اس کے زندگی میں وہ، اس کے خاندان میں یہ، اس کا عمل ٹھیک نہیں، اس کی باتیں ٹھیک نہیں۔ ہم خود کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی اور پر نگران بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود اپنا نگران بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے آپ کو اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ ولو القی معاذیرہ، حالانکہ وہ لاکھ بہانے بنائے، وہ عذر تراشتا رہے کہ وہ نہیں، یہ نہیں، میں کیا کر سکتا ہوں، کیا نہیں کر سکتا، لیکن انسان اپنے آپ کو اچھے سے جانتا ہے۔ اور یہ خود آگہی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے، اور اس سے ہم نے وقت پر فائدہ نہیں اٹھایا تو پھر ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ خواتین و حضرات، فکر آخرت ایک ایسی فکر ہے جو ہمارے دل کے اندر سے اٹھنی چاہیے، جو ہمارے عمل کے اندر آنی چاہیے۔ ہمیں محفلوں میں رونے کی ضرورت نہیں،
ہماری راتیں اللہ کے سامنے گزریں، ہم اللہ کے پاس آنسو بہا کر اس منزل کے آسانی کی دعا کریں۔ کیا ہم نہیں دیکھتے صحابہ اکرام کو کہ وہ آخرت کی منزلوں سے ان کا کیا حال ہوا کرتا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں صبح میں ہم نے ان کی بارے میں سنا کہ وہ کیا کہا کرتے تھے۔ وہ تو کہتے تھے کاش میں ایک لکڑی کا ٹکڑا ہوتا، مجھے توڑ کر پھینک دیا جاتا۔ وہی عثمان جن کو اللہ کے رسول نے 25 بار جنت کی خوشخبری سنائی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے غزوہ تبوک میں جب انہوں نے خرچ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان آج سے اللہ تم سے راضی ہے، آج سے تم جو چاہے کرو، اللہ نے تم کو معاف کر دیا۔ اتنی بڑی خوشخبری دینے والے عثمان کا یہ حال ہے کہ جب قبر کے پاس سے گزرتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی آنسوؤں سے۔ کیوں؟ ان سے پوچھا جاتا کہ آپ کسی اور چیز سے اتنا نہیں روتے، قبر کو دیکھ کر روتے ہیں۔ وہ کہتے تھے القبر اول منازل آخرہ، قبر آخرت کے منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اور یہ منزل اگر پار ہو گئی تو سب کچھ پار ہوگا۔ آج ہم کتنے مردے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو کسی کی خبر سننے کے لیے ملتی ہے کہ اچانک سے موت آ گئی، اچانک سے ان کا انتقال ہو گیا، ابھی ان کی عمر نہیں تھی، کسی کے چھوٹے بچے ہیں، کسی کی ذمہ داریاں پڑی ہوئی ہیں، لیکن موت نے کس کا انتظار کیا؟ وہ موت ہم اور آپ کو بھی آ سکتی ہے۔ جب ہم دنیا میں جیتے ہیں تو ایسے جیتے ہیں جیسے کبھی ہم کو یہاں سے رخصت نہیں ہونا۔ یہ فکر آخرت صرف تسبیح اور مصلی تک نہ رہے، یہ فکر آخرت ہمارے گھر کے معاملات میں رہے، ہمارے سماج میں رہے، ہمارے تعلقات، ہماری دوستیوں میں رہے۔ کسی کے بھی ساتھ جو ہم معاملہ کریں تو اللہ سے ڈرتے ہوئے، اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے کریں۔ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن سارے لوگ جنت میں جمع ہوں گے، پورے نیک لوگ اپنی دنیا کی زندگی کو ڈسکس کریں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ ہم کیا زندگی گزار کے آئے ہیں دنیا میں، تو وہ کہیں گے انا کنا فی اہلنا مشفقین، اللہ نے ہم کو طاقت دی تھی، دنیا میں قوت دی تھی، مہلت دی تھی، روپیہ پیسہ بھی تھا، ارادے اور عمل کی آزادی بھی تھی، جو چاہے ہم کر سکتے تھے، لیکن ہم نے وہ کام نہیں کیا۔ ہم اپنے گھر والوں میں، اپنی محبت میں، اپنے بچوں اور اپنی بیوی میں ہوتے ہوئے، اپنے رشتہ داروں کے پروٹیکشن میں ہوتے ہوئے بھی ہم نے زندگی کیسے گزاری؟ مشفقین، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاری۔ کیوں؟ جس نے دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاری، انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ خوشخبری سناتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کیونکہ آج اس قیامت کے دن جہاں پر لوگوں کے دل لرزتے اور کانپ رہے ہوں گے، آج اس دن جس دن الناس علی قدر اعمالہم، اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، آج قیامت کے اس دن جب سب کے سب لوگ کہیں کوئی سایہ نہیں سوائے اللہ رب العزت کے سائے کے، صرف یہ وہ لوگ واحد ہیں جن پر نہ کوئی خوف ہے، نہ انہیں کوئی فکر ہے، نہ انہیں کوئی غم، اور فرشتے ہیں اور اللہ کے عرش کا سایہ۔ یہ نعمت کس کو چاہیے؟ صرف انہی کو ملے گی جنہوں نے دنیا میں اس دن کا تصور کیا، صرف تصور نہیں کیا، باتیں نہیں کی، بلکہ اپنا عمل اس کے مطابق گزارا، اور عمل ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی وہاں پر قبول کرے گا۔ محترم خواتین اور حضرات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے ان الدنیا قد ارتلحت مدبرا، بے شک دنیا سفر پر نکل چکی، ختم ہونے کے قریب ہے، پیٹ پھیر کر جا رہی ہے۔ وہ ان الآخرۃ قد ارتحلت مقبلہ، اور آخرت بس بالکل قریب آ لگی، ہمارے سامنے آ لگی ہے۔ ولا تکونوا ابناء الدنیا، اور تم دنیا کے بیٹے نہ بنو، وہ کونوا ابناء الآخرہ، تم آخرت کے بیٹے بنو۔ آخرت کے بیٹے یعنی دنیا میں رہو لیکن فکر آخرت کی ہو، محفل میں رہو لیکن احساس آخرت کا ہو، وہ دل کے اندر شدت سے یہ تڑپ ہوتی رہے کہ بس میں کبھی بھی کسی بھی وقت زیادہ سفر باندھنے والا ہوں۔ اس احساس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت عائشہ سے پوچھا، عائشہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول ایک بکری ذبح کی گئی تھی، اس کا سب کچھ ختم ہو گیا، ما بقی منہا الا کتفها، سب ختم ہو گیا، بس اس کا ایک بازو بچا ہے، اگر آپ کہیں تو ہم آپ کو دے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا بقی کلھا غیر کتفها، مطلب پوری کی پوری بکری سب کچھ باقی رہ گئی، اللہ کے اکاؤنٹ میں وہ جمع ہو گئی،
صرف یہ جو اس کا حصہ بازو ہے وہ دنیا میں رہ گیا، ورنہ سب کچھ تو اللہ کے پاس جمع ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ میرے اونٹوں، میرے جانوروں میں جو سب سے زیادہ طاقتور اور اچھا مضبوط جانور ہے، خوبصورت سا، اس کو ذبح کر کے اس کو صدقہ اور خیرات کرنا۔ وہ چلا گیا، پھر وہ کافی دیر کے بعد جب آ کر دیکھے تو ان کا وہ جانور وہیں پر بندھا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے نوکر سے کہا یہ تم نے کیا کر دیا؟ میں نے تو تم کو کہا تھا اس کو ذبح کرنے کے لیے۔ تو اس نے کہا یہ تو آپ کی سواری کا جانور ہے، یہ اتنا آپ کا ساتھ دیتا ہے، اس کو بھلا میں کیسے ذبح کر دیتا؟ انہوں نے کہا عجیب خوش بخت ہو، اگر تمہیں پتہ چل جاتا مجھے یہ جانور یہاں کی سواری کے لیے نہیں، اس دن کی سواری کے لیے چاہیے تھا جب میرے پاس کوئی آپشن نہ ہو، وہاں پر کوئی جانور نہ ہو، پل صراط کی سواری کے لیے ایسا مضبوط جانور ہو تبھی تو کام آئے گا نا۔ اور آج ہم اللہ کے راستے میں کیا خرچ کرتے ہیں؟ اگر ہمیں معلوم ہو کہ میں جو روپیہ اور پیسہ اپنی آخرت کے لیے بھیج رہی ہوں وہ وہاں پر میرے کام آنے والا ہے، تو ہم اپنی سب سے اچھی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ یہ آج پھٹے پرانے کپڑے، بچا ہوا سامان جو ہم خرچ کرتے ہیں وہ ہم کبھی نہ خرچ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ جنت اپنے اعمال سے بنائے جانے والی چیز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے رسول کو کہا تھا یہ جنت کو سرسبز یہ تو ایک چٹیل میدان ہے، خالی جگہ، انہا قیان، اس کو تم لوگ سرسبز و شاداب بناؤ۔ کیسے؟ اپنے اعمال کی وجہ سے۔ انسان کے اعمال جیسے ہوں گے جنت کو اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے وہاں پر گھر بنائے گا، اس اعتبار سے پیڑ اور پودے اگائے گا۔ وہ صرف زبان سے کہے جانے والی تسبیح کے چند الفاظ سے نہیں، بلکہ وہ دل سے نکلا ہوا سبحان اللہ ہو، وہ دل سے نکالا ہوا اللہ کا ایک ایک حکم ہو، اس کو مانا گیا ہو، تو وہ جنت سجے گی بھی، وہاں پر گھر بنے گا بھی، اکاؤنٹ میں بھی جمع ہوگا۔ بالکل اس بڑھیا کی طرح ایک بادشاہ نے اپنا پورا دربار سجایا، ہر چیز پھیلا کر بکھیر کر رکھ دی، اور ایک اعلان کروا دیا کہ جو چاہے اس دربار میں آئے اور جس کو جو چیز چاہے وہ اٹھائے اور لے جائے۔ خزانے کے منہ کھول دیے گئے، لوگ آتے، کوئی سونا لے جاتا، کوئی جواہرات، کوئی جو جس کو مرضی ہوتی وہ اٹھا کر لے جاتا۔ پیچھے سے ایک بوڑھی عورت آ رہی تھی، سب نے کہا اماں تم کو جتنا اٹھانا ہے اٹھا لو، ہم تمہاری مدد بھی کر دیں گے، اٹھانے میں تم کو گھر تک پہنچائیں گے۔ لیکن بڑھیا تھی کہ کسی کی طرف دیکھتی نہیں، بس چلی جا رہی ہے، آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ کوئی سونا لا کر دے رہا تھا، کوئی جواہر لا کر دے رہا تھا، اس نے کسی کو نہیں دیکھا، وہ سیدھے آگے آتی رہی، آگے آتی رہی، بالآخر بادشاہ کے تخت کے پاس پہنچ گئی اور اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سب حیران کہ اماں آخر تم کو چاہیے کیا؟ اس نے کہا مجھے بادشاہ چاہیے۔ اس بڑھیا نے کہا اگر میں اس دربار میں سے اور خزانے میں سے کوئی بھی سامان لے لوں تو وہ چند دنوں میں ختم ہو جائے گا، اگر یہ بادشاہ ہی میرا ہو جائے تو یہ سارے خزانے میرے ہو جائیں گے۔ بالکل اسی طرح یہ دنیا میں ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی، اس کی دی ہوئی ہے۔ اگر اللہ ہمارا ہو گیا تو یہ ساری دنیا ہماری، ساری دنیا کی نعمتیں ہماری اور آخرت ہماری۔ اور اگر اللہ ہی ہمارا نہیں، سب کچھ یہاں پر چھوڑ کر جانے والا اور ختم ہونے والا ہے۔ کس انسان نے کیا اپنے ساتھ لیا، کیا اپنے ساتھ لے کر گیا؟ خواتین، یہ فکر بادشاہوں کو بھی رلاتی تھی، یہ فکر غریبوں کو بھی امیروں سے بے نیاز کر کے رکھتی تھی۔ اس بادشاہ کا تو قصہ بھی آپ نے سنا ہوگا، جب وہ اپنی فوج لے کر کہیں جا رہا تھا تو اس کی سپاہیوں نے ایک بڑھیا کی گائے لے کر ذبح کر لی، خوب کھا لیا۔ اس بڑھیا کے پاس کوئی سہارا نہیں تھا اس گائے کے، تو وہ پریشان ہوئی کہ میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے پیٹ کیسے پالوں گی۔ اس نے کوشش کی کہ وہ بادشاہ کے پاس جا کر شکایت کرے، لیکن کسی نے اس کو شکایت کرنے کا موقع نہیں دیا۔ ایک بار اس کو پتا چلا کہ بادشاہ ایک راستے سے گزر رہا ہے، تو وہ بڑھیا اس راستے پر پہنچ گئی، پل کے اوپر، اور ایک جگہ جا کر کھڑی رہ گئی۔ بادشاہ کی سواری جب وہاں سے گزرنے لگی تو وہ آگے بڑھی دوڑ کر اور بادشاہ کے جانور کی لگام پکڑ لیا، اور اس نے کہا اے بادشاہ میرا اور تیرا معاملہ ہے، بتاؤ کیا حساب اس پل پر دو گے یا آخرت کے پل صراط پر دو گے؟ بادشاہ نے کہا اماں اس پل کی ہمت نہیں ہے، اس پل پر کہہ دو جو حساب لینا ہے میں حساب دینے کے لیے تیار ہوں۔ بڑھیا نے اپنا معاملہ پیش کیا تو بادشاہ نے اس بڑھیا کو خوش کر دیا اور 70 گائیں اس کو دے دی۔ خواتین، آج ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے پاس پڑوس میں کتنے ایسے معاملات ہیں
جس کو لوگوں نے اپنے دلوں میں ٹھان لیا ہے کہ وہ پل صراط پر ہمارا دامن پکڑیں گے. کیا ہمارے اندر اتنی ہمت ہے, اتنی طاقت ہے کہ ہم وہاں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے سکیں؟ کیا ہم وہاں پر کسی کے پاس حساب چکا سکیں گے؟ کوئی کسی کا حساب نہیں چکا سکے گا. اسی لیے وقت ہے کہ یہ فکر ہم اس دنیا میں کر لیں. وقت سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کر لیں. جس کسی کا حق باقی ہے ان کو حق دے دیا جائے. یہ مار کے پیٹ کے کہنے والا واقعہ نہیں, یہ ہمارے اندر آنے والی بات ہے. یہ دل, یہ تقوی اگر ہمارے اندر پیدا ہو گیا تو سب کچھ ٹھیک. اگر تقوی اگر ہمارے دل میں نہیں تو یاد رکھیے پھر کچھ بھی نہیں. اور اگر ہمارے اجتماعات, ہمارا قرآن کی تلاوت, ہماری نمازیں اس فکر کو ہمارے اندر تازہ نہیں کرتی تو پھر کیا فائدہ ایسا وقت گزارنے کا. یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو وقت اور جو سانسوں کی مہلت دی ہے وہ اسی لیے دی ہے کہ اس فکر کی تیاری کی جائے, اس فکر کی آبیاری کی جائے. اس فکر کی آبیاری ہو تو سب ٹھیک, اور نہیں تو کچھ نہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی بات جس کی ساری فکریں صرف دنیا کو لے کر ہوں, آخرت اس کے آپشنز میں سب سے لاسٹ آپشن ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے آنکھوں کے سامنے یہ اس کے معاملے کو, فقر کو دکھا دیتا ہے. کبھی دنیا ختم نہیں ہوتی. بہت لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا, کوئی دین کا کام کرنے کے لیے کہا جاؤ ابھی نہیں, تھوڑے سے سال باقی ہیں, ذرا میں اس ذمہ داری سے فارغ ہو جاؤں, میں تھوڑا سا اس کام کو کر لوں, اس کے بعد میں لگ دوں, میں اس کام کو کروں گا. کل کس نے دیکھی ہے؟ کل کا وقت کب آیا ہے؟ کل تو کبھی نہیں آتا, وہ تو آج بن کر آتا ہے ہمیشہ. تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو پورے کا پورا برباد کر دیتا ہے, بکھیر کے رکھ دیتا ہے. اور اس کو دنیا بھی کتنی ملتی ہے؟ کتب لہ, جتنی اس کے نصیب میں لکھی گئی اتنی ہی دنیا. بھلے 24 گھنٹے کوئی کام کرے, کوئی انسان 12 گھنٹے کام کرے, لیکن اس کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں لکھا. اور اگر کسی نے آخرت کے لیے کوشش کر کے چند گھنٹے کم بھی ہو گئے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور اس کو سب کچھ عنایت کرتا ہے. اور جس نے آخرت کی فکر کی, دوسرے حدیث میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ, دنیا اس کے پاس اس حال میں آتی ہے کہ ذلیل ہو کر اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. کیا ہم نے صحابہ اکرام کو نہیں دیکھا؟ ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہوتا تھا, پیٹ پر پتھر بندھے ہوتے تھے, لیکن ان کے دل رستم کے سامنے بھی, ایران اور روم کے بادشاہوں کے سامنے بھی وہ بے نیازی نظر آتی تھی کہ وہ درباروں کو دیکھتے تھے لیکن ان کے اس میں ذرا برابر مرعوبیت نہیں چھاتی تھی. ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ پریشان ہو جاتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے اندر آخرت کی فکر پیدا فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وما توفیق الا باللہ, علیہ توکلت و الیہ انیب. جزاک اللہ خیرہ. ابھی تک